اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہربند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، سننے والے معزز سامعین، انسان کا اللہ سے معاملہ ہر وقت کیا ہونا چاہیے، یہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہر انسان بشرط بنفس ایک انسان ہوتا ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس پر ہر وقت عائد ہوتی ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، کسی بھی منصب پر ہو۔ وہ بھی کوئی انسان ہوتا ہے جس کے قریب جانے سے کوئی گھبرا جائے، وہ بھی کوئی انسان ہے جس سے کوئی شکوہ نہ کر سکتا ہو، جس سے کوئی گلہ نہ کر سکتا ہو۔ وہ بھی کوئی انسان ہے، اس کو انسانی دائرے میں لیا جا سکتا ہے جو کسی کو درد میں دیکھے اور اسے تکلیف نہ ہو، جو کسی کو آسردہ دیکھے، کسی کو پریشان دیکھے، کسی کو بدحال دیکھے، کسی کو تنگی میں دیکھے، کسی کو بیماری میں دیکھے، کسی کو ضعف میں دیکھے اور اس کا ذریعہ آسانی نہ بنے۔ یہ کیسا انسان ہو سکتا ہے؟ ایسا تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو ہم سب کے لیے راہ نجات بنایا اور اس کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہم سب کے لیے پسند فرمایا اور ہم مشرف با اسلام ہوئے۔ جس نے یہ ساری چیزیں بتائیں، یہ فرق ختم ہو گیا کہ یہ ادنا ہے، یہ اولا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ فقیر ہے، یہ ڈرائیور ہے، یہ مالک ہے، یہ خانسامہ ہے، یہ سیٹھ صاحب ہیں، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹی نسل کا ہے، ہم بڑی نسل کے ہیں، یہ فلاں ہے اور ہم فلاں ہیں۔ یہ تفریق اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اکمل کی وجہ سے ختم فرمائی۔ آپ نے ابتدا اس چیز کی تھی۔ بلال کو جب اوپر خانہ کعبہ پہ چڑھایا تو لوگ کہنے لگے حارث بن حشام کہ انہیں کوئی اور ملا نہیں تھا یہ بیت اللہ پہ چڑھانے کے لیے؟ بیت اللہ پر صرف قریش جا کر کھڑے ہوتے تھے، کوئی اور نہیں، صرف قریش۔ تو پھر اسی دوران حضرت ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے شکر ہے یہ دن میرے باپ نے دیکھا ہی نہیں، یہ دن جو ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی ساتھ تھے، وہ بھی اسی طرح کہنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو پھر حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے کچھ نہیں کہنا، یہ لوگ تو چھوڑیں، یہ پتھر بتا دیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو اتنا بڑا مقام دیا۔ پھر آپ کے غلاموں نے اس کائنات میں کیسے زندگی گزاری، ضرب المثل ہے، ضرب المثل ہے آپ کے غلاموں کی زندگی جس طرح گزاری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے کسی نے کہا کہ فلاں گورنر، انہوں نے گھر کے باہر دربان کھڑا کیا ہوا ہے، تو آپ نے خط بھیجا اور فرمایا ماؤں نے تو بچے آزاد جنے تھے، تم نے ان کو اپنا غلام کیسے بنا لیا؟ جب حضرت عمر بن خطاب کو جب خنجر لگا اور کچھ دن اس میں سے گزر گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ امر حکومت، یہ جو خلافت تھی، تو لوگوں نے مختلف نام پیش کیے۔ تو ان میں عبداللہ بن عمر، یہ عمر کے بیٹے ہیں، بہت اہل ترین صحابی میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت
اور حضرت سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، سعید بن زید. تو کیا فرمایا، یہ دو نام خود کاٹے، اپنے بیٹے کا نام کاٹا، پھر سعید بن زید یہ آپ کے بہنوئی ہیں ان کا نام بھی کاٹا کہ نہیں میرا بیٹا اور بہنوئی یہ نہیں. اور آپ نے نام دیے، 6 نام دیے، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، یہ نام دیے. ایسے غلام کہ آپ کی زوجہ کچھ مشک تول رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم نہ تولو، تم نہ تولو. کہا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے جو ہاتھ میں آ جائے تو کچھ ایکسٹرا ہماری طرف شمار ہو جائے گا، میں عام تقسیم چاہتا ہوں، عام تقسیم. یہ اسلام نے فرق دیا، اسلام نے یہ فرق دیا. آپ نے پوچھا یہ اونٹ آیا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا اونٹ ہے. تو کہا یہ اتنا موٹا تازہ کیسے ہو گیا؟ کہا یہ بیت المال کے جانوروں میں ہی یہ بھی چر رہا تھا. کہا اپنے بیٹے کو بلایا، کہا عبداللہ یہ کتنے میں لیا ہے؟ کہا ابا اتنے میں لیا ہے. کہا تم یہ اس کی اصل قیمت لو اور ابھی جو اس کی قیمت ہے یہ بیچ کر کے بیت المال میں جمع کرواؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے لوگوں نے تمہیں اسی لیے تھوڑی سی آزادی دے دی ہو، تھوڑا سا اختیار دیا ہو کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، اور آپ کا جانور بھی چر رہا ہو، اس میں تو کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہو، یا جو حق تھا بیت المال کے جانوروں کا اس سے کچھ زیادہ اس کا. یہ ایک فرق جو تھا یہ ختم فرمایا کہ نہیں کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں، ہر ایک کا عمل بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور عمل ہی انسان کو چھوٹا بڑا کر دیتا ہے. تو یہ آپ کے غلاموں کا حال ہے. آپ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، اور جمعہ کے خطبے میں کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ کے ہونٹ میں آ جاؤ، پہاڑ کے ہونٹ میں آ جاؤ. ساریہ کہاں ہے؟ ایران میں ہے اور 1000 میل کا سفر ہے. تو ساریہ رضی اللہ عنہ ان کے وفد کا آدمی آیا اور فرمایا امیر المومنین اگر ہم آپ کی آواز نہ سنتے، آپ کی آواز نہ سنتے تو ہم تو شکست کھا جاتے. آپ کی آواز سنی ہم نے تو ہم نے پہاڑ کی ہونٹ سے حملہ کیا، اللہ نے ہمیں شکست، اللہ نے ہمیں فتح دی. تو یہ حضور کے غلاموں کا اس انداز کے ساتھ حال ہے کہ ہر چیز پر حکومت ہو گئی، جنگل کے جانوروں پر، پانیوں پر. اور دعا مانگی مدینہ میں جب قحط سالی ہوئی تو جب دعا مانگی تو بادلوں سے آواز آئی چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا ہے. یہ آپ کے غلاموں کا حال ہو گیا، اس مقام پر پہنچ گئے. دنیا آج بھی عمر کی لو کو تسلیم کرتی ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حضرت عمر کے تذکرے کیا کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عمر کے تذکرے کیا کرو، اس سے عدل تازہ ہوگا. جب عدل سامنے آئے گا تو پھر انصاف سامنے آئے گا، جب انصاف سامنے آئے گا تو پھر اللہ کی یاد آئے گی. میرے عزیزو، اللہ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جنہوں نے امت کی ایسی رہنمائی کی، ایسی رہنمائی کی، ذرے برابر کی، ان سے کوتاہی نہ ہوئی، اور اپنی ذات کو مٹا دیا، اپنی وہوہ کو مٹا دیا، اپنے جاؤ جلال کو مٹا دیا. پانی بھر رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا کہ فلاں خاتون ہے، اس کے ہاں کوئی نہیں ہے، میں اس کے مٹکے بھرنے جا رہا ہوں. امیر المومنین ہیں، رات کو پہرا دے رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں. دجلہ کے کنارے کتا پیاسا سویا تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی. ایسا نظام بنایا. میرے عزیزو، اسلام کی بہاریں وہ تو وہاں تھیں. اسلام جب عروج پر اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت پھیلتی گئی، پھیلتی گئی، پھیلتی گئی. کیا تھا؟ اللہ کو ساتھ لیا تھا، اللہ کے ہر امر کو تابع کیا تھا. تو جب
شام کا قاصد آیا اور انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے امیر المومنین، آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، امیر المومنین ہے، وہ درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ ان کے پاس آئے، کہا اللہ کی قسم ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، انہیں چین نہیں آتا، انہیں راحت نہیں آتی، کوئی چیز ان کے راس بھی نہیں آ سکتی، آپ عدل کرنے والے ہیں، آپ اس روکی سوکی زمین پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں، اللہ راضی ہو جائے تو سلطنت بھی مبارک ہے۔ اور کیسے؟ ایک دفعہ آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں آواز آئی، اے عمر، میرا ایک دوست، میرا ایک ولی جنت البقیع میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ وہ کون ہے؟ اس وقت گانے والا شخص تھا، بوڑھا ہوا، آواز بیٹھ گئی، لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا، جب جائے نہیں تو پھر کسی نے دینا نہیں، تو وہ بقیع میں آ کے بیٹھ کے رونے لگا، یا اللہ، جب تک آواز تھی لوگ دیتے تھے، بلاتے تھے، آواز گئی تو کوئی بلاتا نہیں، کوئی دیتا نہیں، میری بھوک کا علاج فرما، میری بھوک کا علاج فرما۔ حضرت عمر کو خواب میں آیا کہ جائیں میرا ولی۔ جب حضرت عمر بھاگتے ہوئے پہنچے جنت البقیع تو دیکھا اس شخص نے حضرت عمر کو دیکھا، وہ گھبرا کے اٹھے کہ ارے یہ تو اب آ کے، یہ تو اسلام کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، اب تو یہ میری جان نہیں چھوڑیں گے، کہ یہ تو وہی ہے۔ تو وہ بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگنے لگے، حضرت عمر نے پیچھے سے آواز دی، بھائی بھاگو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو تم پکار رہے ہو مجھے اس نے بھیجا ہے۔ جس کو تم پکارا تو روٹی کے لیے پکارا اس لیے نہیں کہ زندگی کیسے گزری تھی، اس لیے کہ یا اللہ میری بھوک کا علاج فرما۔ میرے عزیزو، اللہ سے معاملہ درست کر لیں، اللہ سے معاملہ درست کر لیں، اللہ سے معاملہ درست کر دیں۔ بہت کم وقت باقی ہے میری آپ کی زندگی کا، بڑا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب اپنے لیے جینے والا یہ تو بہت ہی چھوٹی سوچ کا کم ظرف ہے، دوسروں کے لیے جئیں۔ کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا حضرت عمر کے زمانے میں، کوئی ٹیلی کام ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا۔ آج ہم سب اتنی ساری چیزوں کے باوجود کیا چیز ہے جو ہمیں بیچ میں روک رہی ہے؟ میرے عزیزو، ہمیں اسی پر نجات ملے گی، اسی پر عزت ملے گی، اور خاتمہ اسی پہ ہو جائے تو دنیا کی اور واہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان، اس کی یہ جو بابرکت ساعتیں ہیں، اس سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ یہ بہت بڑا موقع ہاتھ اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر فرمائیں، اس کی قدر کریں۔ یہ زندگی بہت بے وفا ہے، کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔